میرا تہوار قربانی بڑھا دیتا ہے، میرا تہوار سجدہ بڑھا دیتا ہے، میرا تہوار خیرات بڑھا دیتا ہے. تو ہمارے تہوار میں ڈانس کہاں ہے؟ ہمارے تہوار میں ڈھول کہاں ہے؟ ہمارے تہوار میں ناچ کہاں ہے؟ ہمارے تہوار میں ڈی جے کہاں ہے؟ ہمارے تہوار میں پیوریٹی ہے، ہمارے تہوار میں پاکیزگی ہے. عورتیں عیدگاہ پہ نہیں جائیں گی اس لیے کہ وہ عید بقرعید کی نماز نہ پڑھیں، وہ گھر میں رہیں. عورتیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نہیں جائیں گی کیونکہ پردے میں رہ کر ظہر پڑھ لینا جمعہ پڑھنے سے بہتر ہے. عورتیں عید بقرعید پڑھنے نہیں جائیں گی، ان کا پردے میں رہنا عید بقرعید کی نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. تو پردہ میں رکھنے کے لیے عورتوں پہ عید بقرعید واجب نہیں ہے، پردہ میں رکھوانے کے لیے اسے جمعہ کی نماز پر فرض نہیں ہے. جب جمعہ کی نماز اس پر فرض نہیں ہے، جو جمعہ کا دن ہفتہ دنوں کی عید کا دن ہے، جو جمعہ کی نماز ہفتہ دنوں کی بڑی نماز ہے، وہ نماز مرد پڑھے. جس پر جمعہ فرض ہے وہ 3 دن لگاتار نماز نہ پڑھے، اس کا دل مرنے لگتا ہے، اس کے دل پہ غفلت کا تالا لگنے لگتا ہے. عورتیں سال کا ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، وہ اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں. یہ بتا دیجئے کہ جب عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوا پردے کی وجہ سے وہ ظہر پڑھیں، جمعہ نہیں پڑھیں، وہ اپنے گھر میں چاس اشراق پڑھ لیں، وہ عید بقرعید نہیں پڑھیں، تو پھر کس تہوار نے بتا دیا کہ تعزیہ کے جلوس میں عورتیں شامل ہو جائیں؟ کس تہوار کس مذہب نے بتا دیا کہ دشان کے جلوس میں عورتیں شامل رہے؟ کس قانون نے بتا دیا کہ درگاہوں پہ عورتوں کی بھیڑ لگائے، اسے پکنک پارٹی بنا دے اور غیر مردوں اجنبی مردوں سے ملنے کا اسے میٹنگ پوائنٹ بنا دے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن پڑھوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب تک اہل بیت مصطفیٰ کو دیکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جب فیس بک دیکھو گے، واٹس ایپ دیکھو گے، صرف یوٹیوب چلاؤ گے، صرف کافروں کا منہ دیکھو گے، صرف فلمیں دیکھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آج ہمیں عورتوں کی آبرو بچانی ہے، اسے بے پردگی سے بچانا ہے، اسے گھر میں رکھنا ہے. اسے کہنا ہے جب جمعہ تجھ پر فرض نہیں ہے تو پھر مزار پہ جانا کیسے ضروری ہو گیا؟ جب عید بقرعید واجب نہیں ہے تو تمہیں محرم کے جلوس میں نکلنا تیرے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ جب تو جمعہ پڑھنے مسجد نہیں جا سکتی تو پھر تو جلوس میں کیسے نکل سکتی ہے؟ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، دور جاہلیت کی خواتین کی طرح مارے مت پھرے. آج جتنا فتنہ ہے دنیا میں، زنا کا فتنہ، بلاత్కాر کا فتنہ، بدنگاہی کا فتنہ، عورتوں کے کڈنیپ کا فتنہ، عورتوں سے زنا کرنے کا فتنہ، یہ سارا فتنہ صرف بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے، عورتوں کے باہر مارے پھرنے کی وجہ سے اسلام پیغام دیتا ہے کہ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، کوئی کوٹ کچہری کوئی نہ رہے، عورتیں پردے میں رہیں. زنا کا خاتمہ ہو جائے گا، بے شرمی کا خاتمہ ہو جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، سرزمین خطولہ نوری نگر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی حوصلے کی کہانی ہے، سینٹیمنٹ کی کہانی ہے، مصیبتوں کے بیچ میں گھر کے صبر کرنے کی کہانی ہے. اب ذرا غور سے سنیے، میں صرف واقعات کی روشنی میں 2-4 باتیں آپ تک کہنا چاہتا ہوں. اہل بیت اطہار نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ واقعات بیان کرنا مقصد ہوتا ہے یا واقعات کے پیٹ سے جو نصیحت ملتی ہے اصل میں مقصد وہ نصیحت ہے. اقیمی الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز کی صورت ہے کھڑا ہونا، نماز کی صورت ہے رکوع میں جانا، نماز کی صورت ہے سجدے میں جانا، نماز کی ظاہری شکل ہے قعدے میں رہنا. نماز سلام کرنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قعود، یہ ساری چیزیں نماز کی ظاہری شکل ہے. اور یہ نماز ہے کیوں؟ یہ اصل میں اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی صورت ہے کہ بندہ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرے، بندہ کبھی جھک کر اللہ کو یاد کرے، بندہ کبھی پیشانی زمین پہ رکھ کر اللہ کو یاد کرے، بندہ کبھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یعنی قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کی شکل ہے کہ اللہ والے کبھی کھڑے ہو کے یاد کرتے ہیں، کبھی لیٹ کر
کر یاد کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مقصد ہے اللہ کا ذکر کرنا، مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کی ظاہری شکل ہے، اس کی روح ہے توجہ اللہ، ساری دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو جانا۔ اب توجہ ہی نہیں رہی، صرف ڈھانچہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، اور دل میں بے شمار دنیا اس میں پڑی ہوئی ہے۔ حالت سجدہ میں بھی بندہ خدا کی طرف دھیان نہیں لگا سکا۔ وہ تو نماز بے روح ہے، وہ بے جان ہے۔ وہ نماز جس نماز میں خدا کی طرف توجہ نہ ہو سکے، کنسنٹریشن نہ ہو سکے، وہ نماز بے روح ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ توجہ اللہ۔ نماز کی روح کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کے خدا کا ہو جانا۔ نماز کی روح ہے ذکر الہی کی سب سے بڑی صورت، سب سے بڑی شکل یہ نماز ہے۔ تو اب ایک چیز ہے اصل اور ایک ہے اس کی شکل۔ اسی طرح سے ایک کہانی ہے، اس کہانی سے پیغام کا ملتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں، قرآن کریم میں ایک سورہ یوسف کے پہلے اللہ نے کہا میں بہترین کہانی تم کو سناؤں گا، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم ایک کہانی تم کو کہتے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا میں کہانی تم سے بیان کرتا ہوں۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، the best story، میں سب سے اچھی کہانی بیان کرتا ہوں۔ اب وہ پوری کہانی کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا چہیتا صاحبزادہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے دوسرے بھائیوں کو تھوڑی سی الرجی تھی کہ باپ کی محبت باپ کی محبت پوری طور پر پوری طرح سے یوسف کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے تاکہ باپ کا سارا پیار ملے۔ پوری کہانی سورہ یوسف میں آپ پڑھیں تفسیر میں، باپ کا پیار پانے کے لیے دوسرے بھائیوں نے مل کے جناب یوسف کو تفریح کے بہانے لیا جا کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ وہ یہ نہ رہیں گے، نہ پورا پیار باپ کا اس کو ملے گا، باپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ آنے والا قافلہ والا آیا، کنویں کے قریب جب پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو اس ڈول کو جناب یوسف نے پکڑ لیا، اور جب ڈول باہر نکالنے والا تو دیکھا خوبصورت شہزادہ ہے، اس کو لیا، قافلے میں آیا، مصر کے بازار میں جناب یوسف کو بیچا، بادشاہ مصر نے اسے خریدا، اس کے گھر میں چلے گئے۔ وہاں جناب یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، دنیا کا آدھا حسن اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ کہا جاتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جناب زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بے قابو ہو گئی، نہیں اس سے رہا، وہ جناب یوسف کو لبھانا چاہے، مگر اللہ نے جناب یوسف کو بچایا۔ جناب یوسف نے کہا اے اللہ میرے لیے جیل بہتر ہے، جس کام کے لیے یہ بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں۔ تو جیل میں جانا یہ جناب یوسف کی پسند تھی۔ آج بھی لوگ نور اس سے حاصل کریں کہ جس طرف وہ بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں گاؤں چھوڑ کے چلا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں اسکول چھوڑ کے چلا جاؤں، جس کی طرف یہ لڑکا مجھ کو بلا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں گریجویشن کرنا چھوڑ دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ اسکول چھوڑ دوں، میں یہ کالج چھوڑ دوں، میں کوچنگ سینٹر چھوڑ دوں۔ جناب یوسف نے کیا کہا کہ مجھ کو قید زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ لوگ مجھ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ نے قید میں ڈلوا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ مصر ایک خطرناک خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر بتانے کے نام پر جناب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنا ایڈوائزر مقرر کر لیا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کے مرنے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام مصر کے باتاج بادشاہ بن گئے۔ پوری کہانی جو 5 گھنٹے میں کہی جا سکتی ہے، میں نے اس کو 5 منٹ نہیں بلکہ 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، شروع سے لے کے یہاں تک۔ اب اس بیچ میں بے شمار باتیں ہیں کہ کیسے وہاں سے نکلے، کیسے آئے، پھر ماں باپ کیسے آئے، کیسے پھر سجدہ کیا گیا، پھر کیسے مصر کے بادشاہ بنے، وہ ساری کہانی مین یہی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ کون ہے جس نے کنویں سے باہر نکالنے کا انتظام کیا؟ جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہی مصر کا بادشاہ جناب یوسف بنے۔
جیل سے نکالے گئے، کنواں میں بھائیوں نے ڈال دیا، بھائیوں نے کپڑے میں خون لگا کے کہا کہ ابا بھیڑیا کھا گیا جناب یوسف کو۔ یہ ساری کہانی ہے، مگر اس کہانی کے پیٹ سے جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Doubtless, undoubtedly, in these stories are tokens for those who keep sense. اس کہانی میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے، اس کہانی میں عقل مندوں کے لیے نور ہے، عقل مندوں کے لیے سبق ہے، عقل مندوں کے لیے لیسن ہے۔ کیا لیسن ہے؟ لیسن یہی ہے کہ سارا سنسار چلانے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حقیقی وہ اللہ، وہی کسی کو سلطنت دیتا ہے، وہی کسی سے سلطنت چھینتا ہے۔ وہی مصر ہے جہاں 400 سال کی لمبی عمر اللہ نے فرعون کو دے دی، اور فرعون کے دماغ میں جب کیڑا کاٹا خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے لمبی چھوٹ دے دی، لیکن اس کے بعد جب پکڑا ہے اللہ نے فرعون کو، سمندر میں ڈبا دیا، وہ گھگیاتا رہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا۔ لا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے، مغرور کا عشر کیا ہوتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہی خدا ہے جو مصر میں فرعون کو بادشاہ بناتا ہے، پھر بادشاہت چھین کر اسے دریا میں ڈبا دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو بادشاہ مصر فرعون کو بناتا ہے اور پھر فرعون کی بادشاہت چھین کر اسے دریا میں ڈبا دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو جناب یوسف کو کنویں سے نکال کر، جو جناب یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کا باتاج بادشاہ بنا دے۔ شاعر اسلام اسد اقبال القلتبی، شاعر اسلام اسد اقبال القلتبی، شاعر اسلام اسد اقبال القلتبی، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ۔ وہی خدا ہے جو مصر کی بادشاہت فرعون کی چھین لیتا ہے اور اسے دریا میں ڈبا کے مار ڈالتا ہے۔ وہی خدا ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس عقیدہ اسلامی پہ جس کی نظر رہے گی وہ کبھی نرفس نہیں ہوگا کسی بادشاہ کے کرسی پہ بیٹھنے، آتنک مچانے اور پھر ظلم اور ناانصافی پھیلانے پر وہ وقتی طور پر صبر کرے گا۔ آندھی جب چلتی ہے تو بہادر آندھی سے سینہ تان کے مقابلہ نہیں کرتا ہے، بہادر جھک جاتا ہے کہ آندھی وقتی ہے ختم ہو جائے گی، یہ درخت جھک جھک کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آندھی ہے ختم ہو جائے گی، یہ طوفان ہے ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جو بھی ظلم کی آندھی آج چل رہی ہے ہند میں یا بیرون ہند میں، فلسطین میں یا جہاں کہیں بھی، انسان عقل مند وہی ہے جو خاموش ہو جائے، عقل مند وہی ہے جو صبر کر لے، عقل مند وہی ہے جو تھوڑا سا جھک جائے اور ویٹ کرے کہ آندھی ختم ہو جائے گی، درخت پھر سیدھا ہو جائے گا، آندھی ختم ہو جائے گی پھر میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ کون ظلم رہا ہے؟ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج یزید زندہ نہیں ہے، آج ابن زیاد زندہ نہیں ہے، آج عمر ابن سعد زندہ نہیں ہے، آج خولی بن یزید زندہ نہیں ہے، آج شمر مردود زندہ نہیں ہے۔ زندہ ہے کون؟ علی اصغر زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، حضرت عباس زندہ ہے، حبیب بن مظاہر زندہ ہے، قرہ ابن حسین زندہ ہے، امام حسن زندہ ہے،
امام حسین زندہ ہے، پتہ یہ چلا صبر زندہ ہے، ظلم مر چکا ہے۔ صبر زندہ ہے، ظلم مر چکا ہے۔ یہ ہمیشہ قیامت تک کا فارمولہ ہے کہ ظلم مرنے کے لیے ہی آیا ہے، اور صبر زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ آج نمرود زندہ نہیں ہے، آج ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے۔ آج فرعون زندہ نہیں ہے، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ آج ابو جہل زندہ نہیں ہے، آج پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام زندہ ہے۔ آج یزید زندہ نہیں، آج حسین زندہ ہے۔ ظلم زندہ نہیں ہے، آج صبر زندہ ہے، تاکہ ساری دنیا ظلم سے باز آ جائے، آتنک سے باز آ جائے، ساری دنیا اتیاچار سے باز آ جائے، دوسروں کو ستانے سے باز آ جائے۔ دنیا میں اس وقت سکون ملتا ہے جب دنیا میں عدل قائم ہے، دنیا میں انصاف قائم ہے، دنیا میں صداقت قائم ہے۔ دنیا میں پیسہ بڑھ جانے سے سکون نہیں ملتا، دنیا میں عدل بڑھنے سے سکون ملتا ہے، سچائی بڑھنے سے سکون ملتا ہے، صداقت بڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ یہی سارا پیغام امام علی مقام کی زندگی سے ساری انسانیت کو مل رہا ہے۔ ایک ظاہری شکل ہے کہانی، اور اس کہانی کے پیٹ سے کیا پیغام ملتا ہے، اصل میں مغز ہے وہ، اس کہانی کے بطن سے سبق کیا ملتا ہے۔ ظاہری کہانی ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ۔ 2 سال تک آپ نے خلافت کی باغڈور سنبھالی اور بالکل حسن انتظام کے ساتھ آپ نے کام کیا، مذہب اسلام کو کہیں سے کمزور نہیں ہونے دیا۔ 2 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس گدی کو سنبھالا، دوسرے خلیفہ بنے آپ۔ انہوں نے 10 سال تک حکومت کی، شان سے حکومت کی۔ ان کے دور میں روم فتح ہوا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ یہ 2 مہاشکتیاں تھیں اپنے عہد اپنے زمانے کی، یہ دونوں سرنگوں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوا، پھر کوئی کسرا نہیں پیدا ہوا۔ جناب فاروق اعظم کے زمانے میں دونوں مہاشکتیاں زیر ہو گئی، اسلام کا غلبہ دبدبا اور غلبہ پیدا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی 12 سال تک اس خلافت کی باغڈور کو آپ نے سنبھالا۔ 12 سال میں بہت کام کیا، متقیوں کے امام عثمان غنی، صاحب ہجرتین عثمان غنی، مصطفیٰ جان رحمت کی 2 شہزادیاں جس کے نکاح میں ذوالنورین عثمان غنی، وہ ذوالنورین بھی ہیں، صاحب ہجرتین بھی ہیں، اور پھر سخی بھی ہیں۔ مال دولت لوگ کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے سکھ کے لیے، حضرت عثمان غنی نے مال سارا کمایا صرف دین متین کی خدمت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان کے ساتھ لفظ غنی لگ گیا ہے قیامت تک۔ جب عثمان بولا جائے گا لفظ غنی بولا جائے گا۔ لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل میں مالداری مال و دولت کی بہتات اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اصل میں مالداری دل کی مالداری ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی نے اس گدی کو سنبھالا۔ 6 سال تک آپ نے انتہائی سلیقہ بندی اور حکمت کے ساتھ چند چھوٹے موٹے واقعات اور مشکلات کے باوجود آپ نے صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، حکمت کے ساتھ اسلام کو کی شکل کہیں سے بگڑنے نہیں دی، بلکہ خلافت راشدہ کی جو کڑی تھی، آخری کڑی خلیفہ چہارم بن کر حضرت مولا علی نے بہت بڑی دین کی خدمت آپ نے انجام دی۔ مولا علی شہید ہو گئے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کو جاتے تھے، آس پاس کے لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی وقت دشمن نے اسی وقت کا سلیکشن کیا، جس وقت یہ فجر کے لیے گھر سے اٹھ کے آس پاس کے لوگوں کو جگاتے ہوئے جائیں گے، اس وقت ان کو میں شہید کر دوں گا۔ تو دشمن نے اسی وقت ہاتھ لگا کے آپ پر خطرناک وار کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کا جام پی لیے۔ ان کی شہادت کے بعد 40,000 عرب نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یہ وہ ہسٹری میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو ہسٹری ایک لمبی طویل ہسٹری ہے، بالکل شارٹ کر کے تاکہ سارا فیگر آپ کے دماغ میں آ جائے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ جو مدینے
میں قائم ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام اس کے کیل کانٹے سب درست کرنے کے بعد چونکہ حضور کو اللہ کے وعدے کے مطابق موت کا مزہ چکھنا تھا اور پھر اپنی قبر میں رہ کر مومنوں کے گھروں میں رہ کر مومنوں کے دلوں میں رہ کر مومنوں کے کام کو دیکھنا تھا، میں نے جو باغ لگایا ہے میرا غلام اس باغ کی سینچائی کیسے کرتا ہے، اس کی رکھوالی کیسے کرتا ہے، اب میرے غلام کریں گے اب اور وہ میرا بادشاہ اپنی قبر انور سے ہم غلاموں کے حالات کا جائزہ لے گا۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں، وہ میرے احوال میرے اعمال میری ایکٹیویٹیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھیں میرا کون غلام بہادر ہے، کون بادشاہت کی لگام تھام کے عدل سے کام لیتا ہے، کون ظلم کرتا ہے، وہ سب کچھ نظارہ کر رہے، چونکہ سب دن مظاہر زمین پہ دنیا میں سب کو رہنا نہیں ہے، اس لیے آقا چلے گئے۔ حضور نے جس طرح سے اب باغ لگایا تھا، جیسی سینچائی کی تھی، اس کا نتیجہ دیکھا گیا کہ صدیق عمر عثمان علی نے کس طریقے سے اسلام کو ایک انچ کہیں سے دبنے نہیں دیا، بلکہ سبوں نے اپنی اپنی خدمتوں سے اسلام کی بے پناہ خدمت کی، جس سے اسلام کا چمن آج پوری دنیا میں ہرا بھرا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ یہ چاروں ہیں جن کی خدمتیں اتنی ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ ان چاروں یاروں کو مقام بلند عطا کرے گا تب ساری دنیا جان پائے گی۔ تو صحابہ تو 1,24,000 کم پیش تھے، مگر یہ چاروں یاروں نے جانثاری کا وفا کا حق ادا کر دیا، اسی لیے یہ چاروں یار کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مولا علی شہید ہو گئے، ان کا بڑا بیٹا امام حسن، اس نے اس گدی کو سنبھالا 6 مہینے تک امام حسن خلیفہ رہے، اس لیے 5واں خلیفہ راشد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک 30 سالہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی تکمیل ہوئی، اس کی تکمیل ہوئی 30 سالہ خلافت راشدہ جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سالہ دوری حکومت لے کر وہ 30 سالہ خلافت راشدہ کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد امیر معاویہ جو بادشاہ دمشق جو گورنر دمشق تھے، جو دمشق کے گورنر تھے، 20 سال بحیثیت گورنر 20 سال بحیثیت حاکم رہے۔ جناب امیر معاویہ وہاں سے آپ آ گئے کوفہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جناب امیر معاویہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک زبردست فوج ہے، کا مطلب وہ خلافت کی دعوے داری لے کر کے آئے ہیں کہ خلافت میں کروں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدوں کے سردار امام حسن، فقیروں کے درویشوں کے امام امام حسن، امام حسن وہ کمزور درویش نہیں تھے، اختیارات کی موجودگی میں جو انہوں نے زہد کا مظاہرہ کیا ہے یہ قابل داد ہے۔ امام حسن کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، امام حسن حسین دونوں بھائیوں کی پیشانی کو چوما دیا، دونوں بھائیوں کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا، دونوں بھائیوں سے بے پناہ امیدیں مصطفیٰ جان رحمت کو تھی، اس لیے لاڈ سے ناج سے امام حسن امام حسین کو مصطفیٰ نے پالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سر سے لے کے ناف تک امام حسن مصطفیٰ کی بالکل شبیہ تھی اور ناف سے لے کے پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ کی شبیہ تھی، یعنی دونوں نوازوں کو کھڑا کر دیں مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی تھی، یعنی ایک حسن جمال کا ایک نمونہ تھا۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کی کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ان دونوں میں بہادری اور سخاوت اور دین کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، ان سے بڑا کوئی حاجی نہیں۔ 25 حج پیدل امام حسن امام حسین نے کیے، پیدل اعلیٰ قسم کا گھوڑا موجود تھا، مگر امام حسین اپنے پاؤں کو خدا کی راہ میں گرد آلود کرنے کے لیے، چونکہ حضور نے کہا ہے کہ جس کے پاؤں میں دھول لگ جائے، گرد آلود ہو جائے، جہاں جہاں تک وہ دھول جائے گی اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ مسجد آتے جاتے دھول لگے، مدرسہ آتے جاتے دھول لگے، یہ جلسہ جو اسی درسگاہ کی ایک شکل ہے، مدرسے میں دین سکھایا جاتا ہے تو جلسہ گاہ میں بھی دین سکھایا جاتا ہے۔ آج کے اس فتن و فساد کے وقت میں آدمی گھر میں بھی بیٹھا ہے تو بھی گناہ کر رہا ہے، گھر سے باہر چائے کی دکان پہ گئے وہاں بھی گناہ ہے، ہر طرف گانے بجانے کا ماحول،
कोच बस में सफर करें गाना बजा रहा है, फ्लाइट में सफर करें वहां अधनंगी नीम बरहरा एयर होस्टेस आपकी निगाहों को गंदा करने के लिए तैयार है। हर जगह घर में है तो सुकून है, घर से बाहर निकले हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। 1 घंटा गुनाहों से सेफ आप बता दीजिए, 5 घंटे गुनाहों से महफूज गुजार के आप बता दीजिए। यह जलसा जब 4 घंटे का जलसा, 3 घंटे का जलसा, या इस फितनों फसाद के वक्त में एक चलती फिरती खानका है ये जलसा। आज अगर 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, ज़बान गुनाहों से सेफ है, आंख गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से सेफ है। आप बता दें कि आज कान में गुनाहों की आवाज, आंख में गुनाहों के नजारे, ज़बान पे गुनाह वाली बोलियां, लेकिन जब तक इस जलसे में आप बैठे हैं 4 घंटे 2 घंटे तक, ये ऐसी खानका है जहां ज़बान भी गुनाहों से महफूज है, जहां आंख भी गुनाहों से महफूज है, जहां कान भी गुनाहों से महफूज है। जो कहते हैं जलसा कराने से क्या होगा, उसको पता चलेगा क़यामत के दिन। एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, एक एक नेकी के लिए बंदा तड़पेगा। न भाई भाई का होगा, न औलाद वालिदैन की होगी, तो वालिदैन औलाद के होंगे। उस संकट की घड़ी में एक एक नेकी के लिए जब बंदा तरसेगा तो पता चलेगा कि 4 घंटा बैठकर मैंने जो सेफ जिंदगी गुजारी, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र, कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज, आंख नेक लोगों का चेहरा देख रही है, इससे बड़ी खानका इस जमाने में क्या होगी। पता चलेगा काश मेरी जिंदगी का अक्सर वक्त इसी दीनी मजलिसों में गुजरा होता तो बख्शिश का जरिया हो जाता। ये जलसा तमाशा नहीं है, ये जलसा खेल नहीं है जो आप कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा। फिर कल कोई बोलेगा जब मौलाना बनने से क्या फायदा होगा, मदरसा चलाने से क्या फायदा होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा होगा, कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने से क्या फायदा होगा। यानी ज़बान को बेलगाम छोड़ेंगे तो इसी तरह शिर्क और कुफ्र और गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसे ज़बान को लगाम दीजिए, अपनी फिक्र को लगाम दीजिए, और ये जानिए कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की फजीलत हदीस में आई है। हदीस में है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब कुरान सुनना, जिक्र का मतलब कुरान की तशरीह और तफसीर हदीस सुनना, जिक्र का मतलब मुस्तफा का फरमान सुनना, जिक्र का मतलब खामोश ज़बान से रहे पर दिल दिमाग में अल्लाह का डर, अल्लाह की मार्फत के अनवार उसके दिमाग में आते रहे। इस जलसे में क्या होता है, एक बंदा कुरान सुनाता है, एक बंदा हदीस सुनाता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र सुनता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का डर खौफ दिल में डाला जाता है। ये बता दें कि कब्रिस्तान में 4 दीवारी करना जरूरी है, 4 दीवारी जरूरी नहीं है। 1 करोड़ का गुंबद मेरी कब्र पे बना दे, अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं है तो गुंबद बाहर रहेंगे, कब्र के अंदर में कुटाई और पिटाई होती रहेगी। तो गुंबद बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि कब्र की राहत जरूरी है। कब्र जन्नत की एक क्यारी बन जाए, उसके लिए अमल करना चाहिए, न कि हम अपने मुरीदों और अपने बेटों को कहते हैं कि फला जमीन बेचकर मेरी कब्र पे गुंबद और मीनार बना देना। ये जाहिरी चीज नहीं, असल में है कब्र के अंदर का आराम, कब्र के अंदर का आराम जहां सांप न हो, बिच्छू न हो, फरिश्तों का डंडा न हो। कब्र जन्नत के गड्ढों में, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा न बने। तो असल में ये है खिदमत, न कि बाउंड्री वाल करवा देना, न कि कब्रिस्तान में दरख्त लगवा देना, न कि कब्रिस्तान की जमीन के लिए मारे मारे फिरना। कब्र के कब्रिस्तान के लिए मत फिर, कब्र के अंदर जो तेरा होगा उसके लिए फिक्र कर। कब्र में नूर होगा उसकी कब्र में जो जिक्र करेगा अल्लाह का, जो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा रखेगा, जो हज व ज़कात व फराइज़ व वाजिबात को वक्तों पे अदा करेगा, जो जिक्र इलाही करेगा, फिर बज़ाहिर गुंबद लेके बैठेगा, अंदर में कुटाई हो रही है, तब क्या करेगा। बेहतर था कि एक गुंबद न रहे, न कब्र पे एक ईंट लगी रहे, न कब्र ऊंची रहे, और अंदर में जन्नत की क्यारी है वो कब्र, वही कब्र है जो काबिले रश्क है कि बज़ाहिर वीरानियत का नजारा है, अंदर में जन्नत की बहार है। इस पर इस्लाम जोर देता है, कैरेक्टर पे जोर देता है। वरना बहुत सारे फकीर, बहुत सारे नकली पीर, जाली पीर वह गुंबद बनवाते हैं कि मेरे मरने के बाद यह गुंबद बनेगा, और अमाल ऐसे हैं कि अंदर में जो कब्र है वो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगा। यह जलसा जिक्र इलाही की एक सूरत है, यह जलसा बुजुर्गान दीन की जिंदगी को सुनने का एक जरिया है, यह जलसा बदअमली से बचने का एक प्लेटफॉर्म है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। मदरसे में 10 साल तक 1000 किताबें पढ़ी जाती हैं, उस 1000 किताबों का निचोड़ 1 घंटे के अंदर में जलसे
میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. آپ 1 گھنٹے سے میری تقریر سن رہے ہو, 1 سیکنڈ بھی تم کہیں سے نکال دے کہ تمہاری تقریر 1 سیکنڈ بھی دین سے ہٹ کر قرآن حدیث کی صداقت و سچائی سے ہٹ کے ہے, 1 سیکنڈ آپ نہیں نکال پائیں گے. ایک جملہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک ذریعہ, ایک جملہ ہمیں خواب غفلت سے جگانے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے جلسہ کو برا کہنے والا کس قدر نگیٹو سینس رکھتا ہے, مدرسہ کو برا کہنے والا کس قدر نگیٹو سینس رکھتا ہے. میں کالج میں پڑھا, میں ڈی ایم بن گیا, 5 لاکھ مہینہ کمایا, 25 کروڑ کا گھر بنایا, 25 کروڑ کی گاڑی پہ میں چلا, 80 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں تڑپ کے میں مر گیا, چلا گیا قبرستان. اب میں اس دنیا کا مسافر بن گیا. یہ بتا دیں کہ 24 گھنٹے مطالعہ کر کے, 18 گھنٹے پڑھ کے, 25 سال تک محنت کر کے, ڈی ایم بن کے, نوکری کر کے, محل بنا کے, کار بنا کے, کتنے دن تک سکھ کیا؟ 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. مرنے کے بعد جس دنیا میں گیا ہے اس دنیا کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اصل میں عزت وہاں کی, اصل میں تکلیف وہاں کی. اس لیے اپنے بال بچوں کو یہ نظریہ ہر حال میں اس کی گٹی میں پلا دیجیے کہ بیٹا لا عیش الا عیش الاخرہ, آرام نہیں ہے مگر اصل میں آخرت کا آرام. تکلیف نہیں ہے دنیا میں, کیا تکلیف ہے؟ اصل تکلیف جہنم کی تکلیف. آج جو میرا گھر اجڑ گیا, میرے بچے اجڑ گئے, میرا معاشرہ اجڑ گیا, اسی لیے کہ مکان کی بات ہے, آخرت کی بات نہیں ہے. انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر بننے کی بات ہے, جنتی بننے کی بات نہیں ہے. دنیا بھر کی فزکس کیمسٹری ہے مگر قرآن کی بات نہیں ہے. اس لیے بچہ ڈی ایم بننے کے بعد بھی فیلیور ہے کہ مرنے کے بعد وہ خربوں سال کی آگ میں جلے گا. اگر وہ آخرت کے بارے میں نہیں جانا, اگر اس کا ایمان نہیں بچ پایا, اس کی نماز نہیں بچ پائی, تو 1 سال 2 سال نہیں, یہاں تو 18 گھنٹے محنت کیا تو 25 سال کی نوکری ملی, لیکن جہاں گیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب وہ 7 خربوں سال آگ میں جلتا رہے گا, وہاں ہمیشہ آگ میں جلے گا, بدن کوئلہ بنے گا, پھر دوسرا بدن تیار ہوگا, پھر اس کو آگ میں تپایا جائے گا. اس حساب سے دنیا میں سونے کا گھر ہو یا مٹی کا گھر, دونوں برابر ہے. تو اب آخرت کا نظریہ کہاں بتایا جاتا ہے؟ جلسے میں سکھایا جاتا ہے, مدرسے میں بتایا جاتا ہے. ایک مولانا 10 سال مدرسے میں پڑھا, نمازی بنا, روزے دار بنا, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا, وہ پھوس کے گھر میں رہا, کرائم کے گھر میں رہا, لیکن دنیا میں بھی عزت یہ اس کو ملی کہ دست بوسی ہوتی رہی, قدم بوسی ہوتی رہی. کرائے کے گھر میں رہنے کے باوجود سماج کا لیڈر, سماج کا رہنما وہی رہا. مرنے کے بعد تو جنت کی بہاریں اس کے لیے ہیں, کیونکہ وہ نماز پنجگانہ 4 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہے. وہ مرتے دم تک نماز, روزے, حج و زکات ادا بھی کیا اور دوسروں کو ادا کرنے کا پیغام بھی دے رہا ہے. اس لیے دنیا میں بھی اس کے لیے ہریالی ہے. تو ڈی ایم بننے سے بہتر ہے وہ کام کرنا جس سے دنیا میں عزت بھی ملے, مرنے کے بعد جنت بھی ملے. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو بھکاری بن جا, تو سائنٹسٹ مت بن, تو ڈی ایم مت بن, آئیس آفیسر مت بن. اسلام یہ کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی اتنی محنت کر کہ دنیا میں بھی مال و دولت کی فراوانی رہے, اور اتنی محنت عبادت میں کر کہ مرنے کے بعد جنت تیرا استقبال کرے. اس لیے یہ دعا اللہ سکھاتا ہے کہ تو دنیا میں جدوجہد کر, اسٹرگل کر, محنت کر, مشقت کر, حلال روزی کی تلاش کر, مگر دین لٹا کے نہیں, دین بچا کے, نماز بچا کے, اپنی آخرت بچا کے. یہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. کروڑوں گھروں میں کہیں بھی نہ آخرت کا چرچا ہے, نہ جنت کا چرچا ہے, نہ امام حسین کی سادگی, ان کے فقر کا فاقہ کا چرچا ہے, نہ ان کے زہد کا چرچا ہے. چرچا ہے کس کا؟ ڈھول کا چرچا. چرچا ہے کس کا؟ مصنوعی طور پر آنسو بہانے کا چرچا. چرچا ہے کس کا؟ فرضی امام باڑی کا. چرچا ہے کس کا؟ فرضی کربلا کا. چرچا ہے کس کا؟ مرثیہ کا. یعنی کیونکہ مرثیہ ایک دن گائے گا, ایک دن تازیہ کا جلوس نکالے گا, ایک دن ڈھول بجائے گا, اسے 5 وقت مسجد تو نہیں جانے پڑے گی. اگر دین سیکھیں گے, تقریر سنیں گے, تو اب اس کو کڑاکے کی سردی میں بھی مسجد جانا ہوگا, اس کو زبردست گرمی میں بھی کپڑا پہن کے نماز پڑھنی ہوگی, اس کو تو صاحب ہلکے سوکھے یا رہے کچھ بھی کہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, اس کو تو زکات دینا پڑے گا. یعنی یہ قوانین پر جو مصطفیٰ کا قانون ہے, جو اللہ کا قانون ہے, وہ قوانین تو ہمارے لیے بوجھ ہے. ڈھول بجانا آسان ہے, ایک دن جلوس نکالنا آسان ہے, ایک دن لنگر کھا لینا آسان ہے. تو جو کام آسان ہے وہ آسانی کی طرف لپکتا ہے بندہ, لیکن جو کام مشکل ہے اس مشکل کو چھوڑے ہوا ہے. تو محرم کا غم منانا, محرم میں ڈھول بجانا, مرثیہ جھڑنی گانا, یہ سب الگ ہے. مگر وہ کہانی امام حسین نے 22,000
हजार तलवारों के बीच में जो सर को सजदे में रख के सजदा किया है और इहकाक हक इब्ताले बातिल किया है, नर्वस नहीं हुआ है, कहा मैं हाथ नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने हजारों जख्म नेज़ों के खाने के बाद जो हक बचाया है उस पर कौन चलेगा? जो हकीकत में करबला की रूह को जानेगा वो यही कहेगा जब मेरा इमाम तलवारों के हुजूम में सजदा किया है तो अब मैं मर जाऊंगा मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा, सजदा नहीं छोड़ूंगा। हुसैन ने करबला में सजदा किया, अब मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में सजदा करता रहूंगा। असल में ये है